السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیاب کرے۔ یقیناً یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اسلام کو سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت نکالتے ہیں، تو آپ کا شکریہ کہ آپ اس ویڈیو میں تشریف لائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دوبارہ سیکھیں گے کہ لوگوں کی فطرتوں کے مطابق کس طرح لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے باتیں کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا۔ اس نے پہلے تو دائیں بائیں دیکھا، پھر مسجد کے ایک گوشے کی طرف بڑھا۔ سب لوگ اسے حیرت سے تکنے لگے کہ یہ کیا کرنے والا ہے۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنا تہمد اٹھایا اور بیٹھ کر اطمینان سے پیشاب کرنے لگا۔ چند افراد جلدی سے اٹھے تاکہ اسے اس عمل سے باز کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روکا اور تحمل سے فرمایا، اسے چھوڑ دیں، اسے مت روکیں۔ اعرابی پیشاب کر کے اٹھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا، مساجد اس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں، انہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے، نماز پڑھنے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا ہے۔ نہایت مختصر نصیحت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ بات آدمی کی سمجھ میں آ گئی اور وہ چلا گیا۔ نماز کا وقت ہوا تو وہ پھر آیا اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر تحریمہ بلند کی، قرات کے بعد رکوع کیا اور رکوع سے سر اٹھا کر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو سب مقتدیوں نے ربنا ولک الحمد کہا۔ اعرابی نے بھی یہ الفاظ کہے لیکن مزید چند الفاظ کا اضافہ کر دیا، اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرما، ہمارے ساتھ کسی پر رحم نہ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے یہ الفاظ سن لیے۔ نماز تمام ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی طرف دیکھا اور ان الفاظ کے قائل کے متعلق دریافت کیا کہ وہ کون تھا۔ لوگوں نے اعرابی کی طرف اشارہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آواز دی۔ وہ قریب آیا تو معلوم ہوا کہ یہ تو وہی آدمی ہے جس نے کچھ دیر پہلے مسجد میں پیشاب کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے دل میں اس حد تک گر کر چکی تھی کہ وہ چاہتا تھا اس کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی پر رحمت نازل نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، تم نے ایک وسیع شے کو تنگ کر دیا۔ اس آدمی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک کی وجہ سے اس کا دل آپ کا والا و شیدا ہو گیا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعرابی کی کلید شخصی کا سراغ پا لیا تھا۔ آپ جانتے تھے کہ اس سے کیا برتاؤ کرنا ہے۔ وہ ایک اعرابی تھا جو بادیہ سے آیا تھا۔ علم کے لحاظ سے وہ ابو بکر و عمر یا معاذ و عمار کا ہم سفر نہیں تھا، چنانچہ اس کا مواخذہ بھی اس کی شخصیت اور اس کے مبلغ علم کے مطابق کیا جانا چاہیے تھا۔ زندگی رہی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔